آرمی چیف شہید عاصم منیر صاحب نے جو ان کیمرہ بریفنگ تھی پارلیمنٹ میں، اس میں ان کے جو ان کا کوٹ بار آیا کہ عوام سینٹر آف گریوٹی ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز جو بیچ میں رہ گئی تھی، جو گول میز کانفرنس ہو رہی ہے، بڑے لیگل مائنڈز جو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اس میں وہ امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ وہ زور دے رہے ہیں کہ آئین پر اور قانون پر عمل درآمد کرایا جائے، 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. اور اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو یہ دس کین ٹرانسلیٹ انٹو a lawyers movement. بھٹی صاحب lawyers movement بن سکتی ہے. اچھا ویسے ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہاں پہ وہ گول میز کانفرنس چل رہی تھی، پنجاب بار کاؤنسل میں جا کے وزیر جو ہیں آپ کے لا منسٹر جو ہیں تارڑ صاحب، وہ 50 کروڑ روپے بانٹ کے آ گئے آج. دیکھیں لیکن یہ لائر موومنٹ کا کیا اسکوپ ہے؟ دیکھیں یہ 50 ارب بانٹے، 50 کھرب بانٹے. وکلا جس دن صحیح طریقے سے باہر آ گئے، ہماری ایک دو سیاسی جماعتیں ہیں جن کی ہسٹری ہے وہ اربوں روپے بانٹ دیتی ہیں. باپ کا تو ہے نہیں، کبھی اس انویسٹر کو کہا تو دے دے 10 کروڑ 50 کروڑ تو دے دے، وہ پیسے بانٹ رہے ہیں. لیکن جس دن وکلا آ گئی، آج اعتداد صاحب کی بھی میں نے تقریر سنی ہے، عابد زبیری صاحب کی بھی سنی ہے، لطیف کھوسا، سلمان اکرم راجہ، اس حکومت کے پاؤں پہ بھاگنے میں دیر نہیں لگانی. یہ کسی کے سہارے کھڑے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، لائرز اگر فل فلیش باہر آ گئے نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب مشرف دور میں موومنٹ چلی تھی، نواز شریف ملک سے بھاگا ہوا تھا. جی ہاں، 10 سال کا ایگریمنٹ. محترمہ شہید بے نظیر بھی پاکستان میں نہیں تھی. جی وکلا اور تھوڑے سے صحافیوں نے کرن جلائی تھی. اب وکلا کو تقسیم کیا جا رہا ہے. لیکن جس طرح روز بروز آئین شکنی بڑھتی جا رہی ہے، اگر وکلا نہ کھڑے ہوئے تو وکلا کے ساتھ بھی وہی حال ہوگا جو آج تحریک انصاف یا صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کل ہمارے دوست بھی ہیں اظہر صدیق صاحب، دیکھیں نا پٹرول بم کا حملہ، فائرنگ. یار کیا کر رہے ہو خدا کے واسطے؟ تم نے پورا ملک کچے کا علاقہ بنا دیا. وہ ڈاکو پکڑے نہیں جاتے، شریف آدمی تم ان کو زندہ نہیں رہنے دیتے. تو اس ملک میں عوام کو نکلنا ہوگا. حکومت وہ ملک صاحب کو خبر دے رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے وہ کوئی عید کے بعد نکلنے کا پلان بھی ہے، کیونکہ تب تک یہ فائنل ہو جائے گا کہ عمل کرنا ہے انہوں نے یا نہیں کرنا. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، میں اس میں آپ نے خامہ خان کا بھی نام آپ لے لیں. وکلا کی جو بھی لیڈرشپ ہے نا، وہ کنوینس ہے، اور وہ اس کو یوں دیکھ رہے ہیں جو لاجیکل بھی ہے. دیکھیں جو بات آپ کر رہے ہیں، یہاں تو آپ سماج ہیں، سماج آپ بنتے ہیں لا سے، سماج آپ بنتے ہیں آئین سے. اگر آپ ادھر نکال لیں گے بھٹی صاحب والا کچا پاکستان ہے، کچے کا مطلب ہے جس کے پاس بندوق ہے اس کو مار دے. اب جو فائنل جو عید کے بعد جو پلاننگ نظر آ رہی ہے، اس میں ایک سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ وکلا. ٹھیک ہے، خان نے یہ انڈیکیشن دی ہے کہ اگر وکلا آئیں گے تو میرا 50 لاکھ بندہ تو چلے ہی چلے گا. جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو جو اگلا جو مجھے لگ رہا ہے نا، جو اگر آپ فواد کو سنیں اور جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن دیکھیں، مجھے اس کا نیکسٹ سٹیپ یہ نظر آ رہا ہے. نہ تو یہاں الیکشن ہونے ہیں، اور میں یہاں پہ بھی آپ کو فرسٹ ہینڈ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. یہ میں ایک خبر دینے لگوں. بڑا ایک ریلائبل بندہ جس طرح آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کل شام کو میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا خان نے ایک قسم کی مایوسی کہہ لیں یا سچ بولا ہے. خان نے کہا یار انہوں نے الیکشن نہیں کرانے جی. وہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ خان نے گیو اپ کر دیا، لیکن شاید اسی بیسس کے اوپر کہ وکلا نکلیں گے. اعتزاز احسن کو یقین ہے کہ الیکشنز تو کروانے پڑیں گے. یہ کل ہائی کورٹ میں اب میں نے آگے پڑھنا ہے، وہ نا ٹائم تھوڑا ہے، وہ آرمی چیف کی بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے. سڑکوں پہ آپ دیکھیں گے یہ کمبینیشن بنے گا عوام کا اور وکلا کا، اور یہ پاکستان کا جو ڈیڈ ہے نا، اصل جنگ اب سڑکوں پہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب، وہ بڑھنے سے پہلے ایک خبر کی ذرا تصدیق تو کریں. وہ ججز میں تقسیم تو ہم سن رہے ہیں، وہ ہاتھا پائی کی چھڑیاں چلنے کی خبریں چل گئی تھیں. یہ ہاتھا پائی کی خبریں واٹس ایپ گروپ جس نے بھیجا اس کا پتہ کریں. اس دن جوڈیشل کمپلیکس میں جہاں وزارت ہے کوئی واقعہ نہیں ہوا، صرف مجھے دے دی، میں بتا دوں گا یہ خبریں فیڈ کس نے کی. اس میں میرے خبریں بھی فیڈ ہو رہی ہیں. نہیں بھٹی صاحب، خبر ہے ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں پوسٹ کیا گیا، یہ لگاؤ، بنی بنائی خبر نہیں. ایک ٹائپ کی گئی، کیا کرے ان کو پریشر لانے کے لیے. کل ڈیٹ ہے. پھر کسی اچھا یہ واک کرتے ہوئے نہیں ہوا، یہ فیک ہے. یہ جو ایک اور بھی اس کے متوازی ایک اور خبر آئی کہ وہ چیمبر میں بلایا چیف جسٹس صاحب نے، وہاں پہ اونچی باتیں وہ ہوا. چیمبر میں کچھ باتیں ہوئی، لیکن دیکھیں اختلاف اس حد تک کہ لڑائی اور آوازیں باہر آ رہی ہیں، لوگ سن رہے ہیں باہر کے ججز کیا آپس میں. میری اور ملک صاحب کی اکثر اختلاف رائے، اس کا لڑائی مقصد نہیں ہے. لیکن یہ جو لڑائی کی ہے نا، یہ خبر جس نے فیڈ کی گئی ہے، جس دن آپ اس کے پاس پہنچ جائیں گے نا، اس کے بعد اگلا سوال آپ کو کرنا پڑے گا کہ یہ حکومت کیسے چل رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے، اللہ نہ ہی کرے. بھٹی صاحب نے ویسے تو ہمیں شو میں ایسی باتیں نہیں کرنی، جو انہوں نے انویسٹیگیشن بتائی ہے نا، تو ابھی تک ہم گھوم رہے ہیں سارے. اللہ معافی دے. اظہر مشوانی اغوا ہوتا ہے،
میڈیا سیل کا بڑا کنگ تھا، اس نے آ کے بتایا نہیں میں کہاں گیا ہوں۔ یہ بات ایک کڑوا سچ ہے، اس حقیقت کو مان کے جیو، سر سوٹ کے جیو، طاقتوروں سے ڈر کے جیو، کوئی آئین قانون نہیں ہے۔ بھٹی صاحب ویسے آپ نے تو ابھی کی بات نہیں، ہم تو پرانی بات ہے، کس قسم کی ویسے وہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں ٹارچر کی، انٹروگیشن کی؟ کوئی ایک آپ کو 2x2 کے کمرے میں بند کر دیں گے، 50 چوہے چھوڑ دیں گے۔ 2x2 یہ 6 فٹ اس کا اللہ کہتا ہے، 2 تعالیٰ کا۔ آپ دشمنوں کو بھی ایسے ظلم و ستم ٹارچر سے محفوظ رکھے، میری دعا ہے ہر محب وطن کو، ہر پاکستانی کو، اور یہ کرنے والوں کو اللہ ہدایت دے۔ ہم ہدایت ہی مانگ سکتے ہیں نا، باقی تو رب کے دس از دا لیسٹ آف دا ٹارچرس موسٹ وہ بٹی صاحب وہ پتہ ہے لائیو بیٹھے ابھی ہیں، سب سے لو والی ہے، غلطی سے جو میں نے کمرے کچھ میں بتایا لوگوں ذرا کو وہ ڈیل کی نہیں ہے، وہ ہوں اسی ٹی وی تے بھی میں نے کچھ لوگوں کو ڈیل کی اور اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ بس رحم، اللہ سے رحم مانگے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ اچھا سینٹر آف گریوٹی عوام ہے، جھوٹ تو پھر الیکشن ہونے چاہیے نا؟ نہیں، میں کہتا ہوں ہے ہی نہیں۔ کون کہتا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ ٹیل می ہز صاحب نے نیم۔ کہا معاف کر دیو، ہے آرمی چیف صاحب نے ٹھیک ہے، اللہ کی قسم ایمان نے ٹھیک کیا، ٹھیک کری جا رہے ہو، ایمان نے ٹھیک کیا، واپس میں نہیں واپس صحیح کہا آگے بریک لیں بٹی صاحب کی کر رہے ہو؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی۔ ویلکم بیک جی۔ کرنی تو ہم نے سٹیٹمنٹس تھیں ڈسکس، لیکن خیر عمران خان صاحب جو 27 کا کہہ رہے ہیں، 27 رمضان کے بعد اور عید کے دوران پلان ہے کہ ایک دفعہ پھر فواد چودھری صاحب بتا گئے ہیں، پلان وہی ہے مرتضیٰ بھٹو ٹائپ کا، اور جو عمران خان صاحب نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک اس طرح کی سچویشن کریٹ کی جائے جس میں پولیس کے جوان کچھ خدا نہ خواستہ اس کے اندر قصدن شہید کر دیے جائیں، اور اس کے بعد فائرنگ شائرنگ ہو اور پتہ نہ چلے کہ کس نے کیا کیا، ایک کیوس کریٹ ہو جائے گا۔ پلان تو بھٹی صاحب ابھی آپ بھی یہی بات کر رہے تھے پروگرام کے اندر، خان صاحب کو ابھی بھی تھریٹ ہے، اور ہم نے اس پہ ڈیٹیل میں بات کی۔ میرا ایک بڑا سمپل سا سوال ہے، عمران خان صاحب دلیر آدمی ہے، ابھی وہ خیر اپنی ایک حفاظت کرنا سنت ہے، لیکن بازی نہیں آتے، وہ بھی تو دیکھیں نا وہ کیا بولتے رہتے ہیں، اور وہ کیا کرے۔ انصاف کے لیے پرامن جدوجہد کرنا آئین میں انہوں نے رکھا۔ ہاں عمران خان صاحب کی ایک پرابلم ہے، ان کے ارد گرد کچھ نادان لوگ ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں آج اس وقت تک 27ویں رات کے لیے پولیس کی کوئی پلاننگ نہیں بنی۔ جب بنے گی میں آپ کو 4 دن پہلے کہوں گا عمران خان صاحب پر وزیر آباد حملہ ہوا، 10 دن پہلے فواد چودھری اور اسد عمر کو کہا تھا گجرانوالہ رینج میں ہوگا، اب بھی ان کی زندگی میں خطرہ ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو موجودہ حکومت سیاسی اور آئینی میدان میں حکومت چت ہو چکی ہے۔ میں اس سینس میں بات کر رہا تھا، وہ کچھ سینسیٹیو لوگوں کے نام لے لیتے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ابھی تک نام لے رہے ہیں، میں اس کو کہہ رہا ہوں، باقی وہ کرتے رہے الیکشنز کے حوالے سے، کو چاہیے لیکن دیکھیں یہ ان کی مرضی ہے، وہ سیاستدان ہے، ایک تو نادان لوگوں سے بچے، ان کے پاس کچھ مخبر جاتے ہیں، ان کی ویڈیو ریکارڈ کر کے لے جاتے ہیں، لیکن یہ ان کی مرضی۔ عمران خان کو چاہیے کہ جو انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے نا اسے کرا دیں، پبلک میں لے آئیں۔ اچھا میری رائے ہے آگے ان کے ارادے عمران خان صاحب کے موجودگی میں حکومت الیکشن سے فرار کے لیے ہر ممکنہ زور لگائے گی، کامیاب ہوتی یا نہیں ہوتی اس کا میں پریڈکشن نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ایک اور پرچہ کروا لیں عمران خان صاحب، کیونکہ انہوں نے پہلے صرف ایک نام لیا تھا، اس پہ پرچہ ہو گیا ہوا ان کے اوپر۔ اب نہ بھی جائیں تو پرچے ہونے ہی ہیں۔ اب علی زادی آج اٹھایا گیا نا، علی امین گنڈا پور پہ کیا ہو رہا، مراد سعید کے جو خبریں آ رہی ہیں مبینہ طور پہ ان کے لیے بھی خطرناک، وہ تو سنائپر کو حکم دے دیا گیا ہے مبینہ طور پر۔ ملک صاحب عمران خان صاحب اگر تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کر لیں، بیچ میں کرتے بھی ہیں، ہلکا پھلکا ہوتا ہے، تو یہ معاملات ریزالو ہو سکتے ہیں۔ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ ڈر جائیں، میرا نہیں خیال، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں پولیٹیکلی میرا نہیں خان کینیڈا فورٹ، ہر بندے کی نا ایک گیم ہوتی ہے۔ ہاں یار زندگی سے اوپر کیا ہے؟ نہیں اس سے دیکھیں خان کا آپ جو مرضی کے میرے اختلافات، میں آپ کو کہتا ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، سارا کچھ ہو رہا ہے، آپ لکھ لیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پولیٹیکلی بینیفٹ عمران کو ہوگا، کیونکہ آپ کسی بھی سوسائٹی میں دیکھیں، ہماری سوسائٹی جتنا مرضی اس پہ تنقید کر دیں، الٹیمیٹلی یہ ویکر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ جب طاقت کے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے نا، عمران دیکھیں، بھٹو دیکھیں، شیخ مجیب دیکھیں، نواز شریف دیکھیں، یہ میری رائے، آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں۔ میں پاکستانی، ہم اب بڑا تنقید کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام نے ہمیشہ جس بندے نے عوام کی بات کی ہے، انصاف کی بات کی، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ آپ لکھ لیں میری بات، آپ 10,000 سال بھی الیکشن نہ کرائیں،
پاکستانی بندہ اسی کو ووٹ دے گا جو عوام کی بات کرے, اور عمران یہ سیکرٹ لے گیا ہوا ہے. اب میرے حساب سے اگر عمران, دیکھو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, میں کون بات کرنے والا, عمران کی زندگی میں یہ آپ عذاب عمران خان سے نہیں نکل سکتے. یہ بٹی صاحب جتنے مرضی آپ کو خبریں بریک کر دیں, یہ بندوق چلنے لگی, گولی چلنے لگی, خان صاحب نے بھی چیزیں ہمیں اٹھتے بیٹھتے ٹویٹ نہ کر دیں کریں. اس کی ایک ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں, میں تھوڑا سا اسٹوڈنٹ آف سائیکولوجیکل وارفیئر کا بھی ہوں. کمیونیکیشن میں ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں, یہ ایک ریاستیں کرتی ہیں آپ کو نا سائیکولوجیکلی ڈاؤن کرتی ہیں. اب آپ کو گولی مار دیں گے, آپ کو یہ کر دیں گے, آپ کو یہ تھکاتے ہیں آپ کو. خان صاحب کو تھوڑا سا نرز دکھانی چاہیے, اتنے ٹویٹ نہیں کرنے چاہیے. کوئی روٹی شوٹی کھانے, آرام کریں, قرآن شران پڑھیں, کریں, ایڈی کٹی کریں. وہ تو الیکشن آپ کہنا چاہے 10,000 سال نہ کریں. وہ آصف علی زرداری صاحب نے کل کہا, یہ تو بڑی بیوقوفوں والی بات ہے کہ اکتوبر سے آگے الیکشن چلے جائیں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں ملک صاحب یا اس سے بڑی بیوقوف والی کون سی بات ہے کہ آپ آصف علی زرداری بات پہ یقین کریں. انہوں نے کہا تھا قرآن کوئی جو اٹھایا ہے قسم حدیث نہیں ہوتی. جب تک عمران خان صاحب اللہ ان کو لمبی زندگی, اور نواز شریف کو بھی دے, زرداری صاحب کو بھی, عمران خان صاحب سیاست میں یہ الیکشن نہیں کرائیں گے, یہ چاہے اکتوبر 22 ہو یا اکتوبر 23 ہو, اور جب تک انہیں مدد حاصل ہے. پیپلز پارٹی کا تو کچھ نہیں جاتا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر عمران پاور میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ اچھا آپ کا مطلب ہے علی زیدی کے ساتھ جو انہوں نے کراچی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو باقی کر رہے ہیں, تو عمران خان چھوڑ دے گا. یا دیکھو تسی ڈانگا مارو کہ کوئی ہائے بھی نہ کرے. لیکن ایک بات اور بھی آپ دیکھیں ساتھ, یہ بڑا باریک سا نکتہ ہے, میرے ذہن میں آیا تھا کل پرسوں بھی, وہ چل رہا تھا نا نیب امینڈمنٹس واپس کرنے کی, وہ سارا وہ غیر معینہ مدت تک ملتوی ہوا. میری عرض سنیں, وہ جو کوئی پیشی نہیں, سماعت ہی نہیں ہو رہی. آصف علی زرداری پر کون سا کیس تھا ملک صاحب, اومنی کھربوں روپے کا. محترم شہباز شریف صاحب پر 16.5 ارب یا 24 ارب کا کیس تھا. تو ڈو یو تھنک یہ جنازے ختم ہو گئے؟ نہیں, ٹھیک ہو گیا. لاسٹ کویسچن ہے سر, کوئک رسپانس. چانسز ہیں کوئی آگے ماحول جو بھی بنے معاملہ ہو مارشاء اللہ لگ سکتا ہے؟ نہیں, مارشاء اللہ کے بغیر کام ویسے ہی چل رہا ہے جیسے چلنا چاہیے. تو میرا نہیں خیال مارشاء اللہ کے کوئی اثار ہے. ملک صاحب تقسیم ہے, لڑائی ہے, سٹریس ہے, احتجاج ہے, کچھ نہیں. مارشاء اللہ نہیں لگ سکتا. نہیں, مارشاء اللہ کیا کرے گی, آپ کو پیسے ہی نہیں ہے, سیدھی بات ہے. انہیں گینا سوال کرنا میں نے نہیں, حالات اگر اس طرح مارشاء اللہ کیا کرے گی, وہ حضور یہ نکل جائیں سروں پہ کفن باندھ کے ادھر تو امن و امان کے لیے لگتا ہوں. یہ 50% مہنگائی کا مارشاء اللہ کیا کرے گی. مارشاء اللہ دعا نا, مار پڑ رہی ہے پیڑ کو, شاءاللہ خیر رکھے. تو کام چل رہا ہے ان کا, بس ٹھیک ہے, دونوں انتقال ہو رہے ہیں. میں تو اس سینس میں اس کو انٹیسپیٹ کر رہا تھا کہ وہ وزیر اعظم رو پڑا ہے, نہیں ہوتا, یہ کفن باندھ کے نکل جاتے ہیں اسلام آباد کی طرف. وزیر اعظم رو پڑا ہے کہ یار سارا کچھ کر دیا, آئیے میں خدا کے لیے بھی معاہدہ کر لو. یہاں لالے پڑے ہوئے ہیں زندہ رہنے کی, آپ مارشاء اللہ کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں لگنا, مارشاء اللہ بھی نہیں لگنا. اللہ خیر کرے نہ ہی لگے. آپ کو الٹیمیٹلی یہ پتہ نہیں کہیں جا کے اللہ کرے کوئی سارے بیٹھ جائیں, وہ اور کوئی راستہ. مجھے تو آگے کیوس نظر آ رہا ہے, احتجاج نظر آ رہا ہے, اور مزید مایوسی نظر آ رہا ہے. آرمی چیف نے کل پھر اگین وہ میرے ذہن میں آ گیا, انہوں نے اتفاق رائے پہ زور دیا. انہوں نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, لیکن بٹھا نہیں. اس سٹیک ہولڈر میں عوام بھی شامل ہے. نہیں, ابھی تو پولیٹیکل عوام کے نمائندے ہی ہوتے ہیں. انہوں نے ٹھیک فرمایا آرمی سے. دیکھیں اگر سیاست دانوں میں بیٹھنے کا حوصلہ ہوتا تو یہ بات عدالت میں جانی نہیں چاہیے تھی, بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. آئین میں لکھا تو الیکشن کرا دیں, نہیں لکھا تو نہ, یا بٹھا دے کوئی بٹھا پھر وہ ہی سکتے ہیں.